آپ کو پتہ ہے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ میں نے پہلے جو ویڈیو بنائی ہے اس میں مائک اٹیچ کرنا ہی بھول گیا تھا، ساری میری ویڈیو ویسٹ ہو گئی ہے، اب دوبارہ سے پھر میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ بہرحال ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم ہر ہفتے آپ کے لیے تھرل، مسٹری اور سسپینس سے بھری ہوئی ایک سچی کہانی لے کے آتے ہیں جس میں آپ کے لیے سبق ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئے گی۔ 13 سالہ لڑکی کی یہ کہانی ہے، کیسے وہ جنگل میں 87 دن سروائیو کرتی ہے اغوا کار کے ساتھ، اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں اغوا کار کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے یا وہ بچ نکلتا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے قابل ہے، سننے کے قابل ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سن 2018 کی یہ بات ہے کہ ایک جیک نامی لڑکا جس کی عمر 21 سال ہے، جیک پیٹرسن، وہ پنیر بنانے والی فیکٹری میں ملازمت شروع کرتا ہے۔ تیسرے دن جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے ایک اسکول بس نظر آتی ہے، وہاں پہ بچے اسکول بس میں سوار ہو رہے ہیں، انہی میں ایک 13 سال کی لڑکی ہے جس کا نام ہے جیمی کلوس۔ انتہائی خوبصورت ہے، سنہرے بال ہیں، سبز آنکھیں ہیں، جاذب نظر شخصیت ہے۔ حالانکہ وہ ایک لڑکی تھی لیکن بچی تھی، اور کیسے جیک کا اس پہ دل آ گیا، اس نے کیا سوچا کہ اس نے اسی لمحے سوچ لیا کہ میں نے اس کو اغوا کر لینا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے پلاننگ شروع کی، اس نے باقاعدہ دستانے واردات کے لیے اس نے کیلوں والے شوز، ماسک خریدا، اس نے ایک شاٹ گن لی 12 گیج والی، اور اس نے اس کے علاوہ اپنی گاڑی کا جو ٹرنک ہوتا ہے اس کی اوپننگ وائر کٹوا دی تاکہ اندر سے جو اغوا ہونے والی بچی ہے وہ اندر سے اس کو اوپن نہ کر سکے۔ اس نے گاڑی کے اندر جو ڈوم لائٹ لگی ہوتی ہے، جسے گاڑی کے اندر لائٹ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اس نے وہ بھی اتروا دی کہ اس کی پہچان نہ ہو سکے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد اس نے جو بیسک مین کام کیا، اس نے وہ کیا کہ اس نے اپنی داڑھی اور سر کے بال منڈوا دیے کہ اگر واردات کے دوران کوئی بال گر گیا تو ڈی این اے میں آ جائے گا اور وہ پکڑا جائے گا۔ یہ سارے کام اس نے تیاری کے ساتھ کرنے کے بعد موقع کی تلاش میں وہ تھا کہ اب میں نے اس کو اغوا کرنا ہے۔ 2 دفعہ وہ مسلسل جیمی کے گھر گیا، لیکن وہاں پر گاڑیاں کھڑی دیکھ کر پھر واپس آ گیا، ڈر گیا کہ وہاں پہ لوگ ہیں، زیادہ مہمان آئے ہوں گے اوبیسلی، تو وہ ڈر کے واپس آ گیا۔ آخر کار 15 اکتوبر 2018 کی وہ خوفناک رات آ جاتی ہے جب جیک گاڑی لے کر سیدھا جیمی کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جیمی اپنے کتے مولی کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے۔ کتا جب آہٹ سنتا ہے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بھونکنے سے جیمی کی آنکھ کھلتی ہے۔ جیمی باہر دیکھتی ہے، مشکوک شخص اس کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ شور مچاتی ہے، اپنے پیرنٹس کو الرٹ کرتی ہے۔ پیرنٹس جب اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں باہر کی جانب ایک شخص کھڑا دروازہ توڑ رہا ہے، تو وہ گھبرا جاتے ہیں، فوری اپنے دروازوں کو لاک کر لیتے ہیں۔ اس کو جیمی کو کہتے ہیں کہ چھپ جاؤ تم۔ پھر اس کی ماں ڈینیس اس کو لے کر ایک باتھ روم میں اپنے آپ کو لاک کر لیتی ہے۔ باتھ روم میں باتھ ٹب کے اندر دونوں چھپ جاتی ہیں، ماں بیٹی۔ اور جو اس کا والد ہے جیمز، وہ جاتا ہے نیچے دروازے پر، آواز لگاتا ہے، اگر تم کوئی ڈیٹیکٹیو یا پولیس آفیسر ہو تو مجھے اپنا بیج دکھاؤ۔ اس پر جیک خوف زدہ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ جیک کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی چلان بھی نہیں ہے، اور اس کی کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے، اس کا ریکارڈ بالکل کلیئر ہے، اور اس کے علاوہ جیمی کو وہ جانتا بھی نہیں ہے، پھر بھی دروازے پر آ پہنچا، اتنی اس نے نڈر ہو کر یہ واردات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیمز جب دروازے پہ پہنچتا ہے اس کو کہتا ہے کہ ہاں بھی بتاؤ، اوپر سے وہ فائر اوپن کر دیتا ہے۔ جیمز کو موقع پر اس نے مار دیا۔ دروازہ توڑ کے اندر گھستا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ کہاں ہے جیمی۔ جیمی اور اس کی ماں باتھ روم میں چھپے ہوتے ہیں۔ ماں آہٹ سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اب تو خطرہ سر پہ آ گیا، وہ فوری 911 پہ کال کرتی ہے۔ پولیس کو اطلاع تو مل جاتی ہے، لیکن اتنی دیر میں پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی جیک دروازہ توڑتا ہے واش روم کا، اندر گھستا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ماں اور بیٹی باتھ ٹب میں چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ کرتا کیا ہے، وہ نا ڈکٹ ٹیپ اس کے پاس ہوتی ہے، ڈکٹ ٹیپ ماں کو پکڑا کے کہتا ہے کہ یہ اپنی بیٹی کو جو ہے نا باندھو، اس کا منہ اور اس کے ہاتھ باندھ دو۔ اب ماں کیسے ایسا کر سکتی ہے؟ ماں پہلے ہی پروٹیکٹ کر رہی ہے اپنی بیٹی کو، وہ تو نہیں ایسا کرے گی، وہ انکار کرتی ہے۔ اس پر جیک ماں کو بھی گولی مار دیتا ہے، اس کو بھی موقع پہ ہی قتل کر دیتا ہے۔ بچی بیچاری ہلکی پھلکی سی دبلی پتلی سی ہے، اس کو اٹھاتا ہے اور ٹرنک میں ڈالتا ہے اور نکلتا ہے وہاں سے۔ 4 منٹ کے کم وقت میں ساری واردات کر لیتا ہے جیک، اور اب اس کو لے کر وہ نکلا ہے۔ ادھر سے پولیس کی گاڑی آ رہی ہے مخالف سمت سے، ادھر سے جیک صاحب نکل رہے ہیں۔ اب بدقسمتی پولیس کی اور جیمی کی یہ تھی کہ جیک نے لائٹ بند کی ہوئی تھی، پولیس کو ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ یہ وہی اغوا کار ہے، تو وہ وہاں سے اس طرح کراس کر کے ایک دوسرے کو نکلے۔
اب جیک لے کے اس کو جنگل کی طرف نکل گیا، ادھر سے پولیس نے سرچ کیا لیکن اوبیسلی نہیں مل رہی اس کو۔ جیک لے کے سیدھا جنگل میں پہنچا ہے، وہاں پہ ایک بسیدہ سا مکان ہے 70 میل دور، وہاں پہ اس نے اس کو جیمی کو رکھا ہے۔ جیمی کے سارے کپڑے، دستانے، ٹیپ وغیرہ جتنا بھی ثبوت تھا سارا جلا دیا اس نے۔ جیک نے جیمی کو اپنی بہن کے کپڑے دیے کہ تم یہ پہنو، اور خبردار کوئی آواز کی، اگر بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اب بیچاری بچی نے اپنی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو قتل ہوتے دیکھا تھا، وہ بہت ہی ڈری ہوئی تھی، اس کو پتہ تھا کہ اگر یہ ان کو قتل کر سکتا ہے تو میرے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ بیچاری وہاں پر پھر رہتی ہے اور بھوک پیاس برداشت کرتی ہے، کئی کئی دن اس کو کھانا نہیں ملتا۔ اب 87 دن تک وہ وہیں پہ رہتی ہے، کبھی 10 گھنٹے، کبھی 12 گھنٹے بھوکی پیاسی، ٹوائلٹ کے بغیر، کیونکہ اس نے اس کو باندھا ہوتا ہے ایک بیڈ کے نیچے۔ 87 دن گزر گئے ہیں تو جیک اب مطمئن ہو گیا ہے کہ جی میرا اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، میں بچ گیا ہوں، پولیس نے تفتیش کلوز کر دی ہے۔ مطمئن ہونے کے بعد وہ ایک نوکری پہ اپلائی بھی کر دیتا ہے۔ اب خوش قسمتی جیمی کی یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک ٹرن لیا اسٹوری نے۔ جب وہ انٹرویو کے لیے نکلتا ہے اس جاب کی، تو وہ دیکھتی ہے کہ اب میرے موقع مل گیا، میں بھاگ سکتی ہوں۔ بیچاری چیزوں کو بڑی مشکل سے سائڈ پہ کرتی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، الماریوں کو، چیزوں کو، میز کو جو اس نے دروازے کے آگے لگائے ہوتے ہیں ان کو سائڈ پہ کرتی ہے، بڑی مشکل سے کھڑکی دروازے پھلانگ کے باہر نکلتی ہے۔ اور وہاں پہ اس کا شوز جو ہوتا ہے جیک کا وہ پہنتی ہے، ایک پاؤں میں رائٹ میں لیفٹ پہن لیتی ہے، لیفٹ میں رائٹ پہن لیتی ہے۔ بڑی مشکل سے وہ وہاں سے بھاگتی ہے گھنے جنگلوں میں سے، سردی کے اندر، بغیر کوٹ، دستانے، ٹوپی، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ آخر کار روڈ پہ پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہ اس کو ایک خاتون نظر آتی ہے جو اپنے کتے کے ساتھ واک پہ نکلی ہوئی ہے، اس کا نام ہے جینی ٹنر۔ اب جینی ٹنر اوبویسلی پورے شہر میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے پوسٹرز لگا دیے جاتے ہیں، نیوز کے اوپر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بچی اغوا ہوگی ہوئی ہے، وہ فیس فیملیئر ہوتا ہے، اس کو پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی بچی ہے۔ اوپر سے اس کی حالت اتنی بیچاری کی بری ہوتی ہے، نہ کوئی کوٹ ہوتا ہے، نہ کوئی دستانے، سردی ہے، بچی چھوٹی سی بیچاری ٹھٹر رہی ہوتی ہے۔ وہ اس کو اپنے پاس بلاتی ہے، اسے کہتی ہے میں تمہیں محفوظ کروں گی۔ اس کو لے کے نیبر میں ایک گھر کے اندر جاتی ہے، وہاں پہ جا کر اس کو بتاتی ہے لوگوں کو کہ یہ وہی بچی ہے۔ وہ بھی پہچان لیتے ہیں، انہوں نے بھی ٹی وی میں دیکھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ادھر ہمارے پاس ہی رکھو، ہم اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ 911 پہ دوبارہ کال کی جاتی ہے، پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے۔ اب سب حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا کہ 87 دن ایک بچی، اس کی تفتیش بھی ختم ہو گئی ہوئی ہے اور اس کے ماں باپ بھی مر گئے ہیں بیچاری کے، اور پھر بھی یہ بچ گئی ہے۔ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، پولیس آتی ہے، پولیس بھی حیران ہوتی ہے کہ کیسا معجزہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جس کو خدا رکھے اس کو کون چکے، تو وہ ایسا ہی سین ہوا ہے۔ اب جے کو گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن اس سے جب تفتیش کی جاتی ہے تو سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اسے مقصد پوچھا جاتا ہے کہ تم نے بچی کو اغوا بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا، زیادتی بھی نہیں کی، جیسے ہوتا ہے نا عام طور پہ، آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے ساتھ معاملات اس طرح کے زنا والے کیے جاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے یہ چیزیں ہوتی ہیں ساری، تو بچا کے رکھے سب بچیوں کے، محفوظ رکھے۔ تو وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پولیس اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے اس کو اغوا کیا، تمہارا مقصد کیا تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے جناب نہیں پتہ میرا مقصد کیا تھا، بس مجھے یہ بچی دیکھتے ہی مجھے فوری پسند آ گئی تھی کہ یار یہ اتنی خوبصورت ہے، میرا دل اس پہ آ گیا، اور میں نے سوچا کہ اس کو میں نے اپنے گھر پہ جیسے ایک ڈیکوریشن پیس سمجھ لیں، آپ نے سوچ لیا اس کو کہ میں نے اس کو رکھنا ہے، اور میں نے اس کو کبھی جانے نہیں دینا اپنے سے دور، بس کہ اتنا ہی اس نے سوچا تھا، اور اس کے آگے اس نے کچھ نہیں سوچا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ یہ سبق ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی ایسا چھوٹا موٹا چلان بھی نہیں ہے، کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، وہ کیسے یہ واردات اچانک کر دی؟ اب آپ دیکھیں گے آپ کے ارد گرد فیملی میں، دوستوں میں، آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بالکل شریف شہری ہیں، ان کے اوپر آپ کو کسی قسم کا شک نہیں ہوتا، مکمل ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی وقت اگر وہ درندہ صفت بن جائے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ شیطان ہوتا ہے جو انسان کے اندر اچانک آ جاتا ہے، جو اس کا دماغ پھیر لیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس سٹوری سے ایک سبق حاصل کریں کہ اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں، اپنے گھر میں لمیٹیشن سیٹ کریں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو آگاہ کریں کہ ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں، آپ جس پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں اوبویسلی اس کے اوپر ٹرسٹ کریں، لیکن ایک لمٹ تک، اس سے آگے اس پہ ٹرسٹ نہ کریں، نہیں تو اس طرح کے نقصانات ہونے سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ امید ہے آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے سبق حاصل کیا ہوگا۔ اس کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، فیملی سے شیئر کریں، تاکہ ان تک آگاہی پہنچے کہ انہوں نے اپنی فیملی ممبرس کو، اپنے بچوں کو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آنے والی ویڈیوز کو لازمی دیکھیں
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔